بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب میرے مولا کی آمد ہوئی، امام سجاد کی جب آمد ہوئی تو حضرت کی آمد کے موقع پر لوگ مبارکباد دینے آ رہے تھے، تو حضرت گہوارے میں تشریف فرما تھے مولا سجاد، اور لوگ آ رہے تھے بچے کو دیکھنے کے لیے، مبارکباد کے لیے آ رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک مرتبہ اندازہ ہوا کہ کوئی ایسا شخص داخل ہوا ہے جسے کوئی نہیں پہچانتا سوائے حسین کے۔ میرے مولا نے بڑا احترام کیا ان کا اور انہیں قریب لے کر آئے۔ گہوارے کے قریب پہنچ کے جب انہوں نے آواز دی نا السلام علیکہ ایھا الطفل الصغیر، تو میرے مولا سجاد کچھ بولنے لگے تو امام حسین نے مولا سجاد کے دہن پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ منظر کچھ کھڑے لوگ دیکھ رہے تھے۔ وہ شخص جو آیا اس نے پیشانی کا بوسہ دیا اور وہ چلا گیا اور مولا کو مبارکباد دی۔ تو جن لوگوں نے محسوس کیا کہ ماجرا غیر معمولی تھا، ماجرا معمولی نہیں تھا، پہلے تو یہ بات کہ آنے والا کون تھا کہ جسے ہم نہیں جانتے مگر حسین جانتے ہیں، اور مدینے والے نہیں جانتے مگر حسین بن علی جانتے ہیں اور ان کا احترام کر رہے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اس نے باقاعدہ سلام کیا اور وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو حسین نے روک دیا۔ تو طالب علم ہو تو ایسے ہو نا، تو ان میں سے کچھ صحابیوں نے بڑھ کر میرے مولا حسین سے کہا کہ مولا یہ کچھ معاملہ اور ماجرا غیر معمولی ہے۔ حضرت نے فرمایا جو مبارکباد دینے آئے تھے وہ اللہ کے نبی خضر تھے، جنہیں میں پہچانتا ہوں تم نہیں پہچانتے، اور وہ جب میرے بچے کو ایھا الطفل الصغیر کہہ کے سلام کر رہے تھے تو زین العابدین انہیں جواب دیتا جو تم برداشت نہیں کر پاتے۔ جواب کچھ یوں تھا، جواب کیا تھا؟ پوچھنے والے نے کہا مولا آپ بتائیے، کیونکہ وہ محل اس وقت میں مجمع زیادہ تھا، ہر شخص ایک جیسے برداشت کا نہیں ہوتا، ہر شخص کا ظرف ایک ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت سے پوچھا مولا وہ کیا کہا تھا خضر علیہ السلام نے؟ خضر نے سلام کیا تھا اے طفل صغیر تم پر میرا سلام۔ تو زین العابدین کہہ رہے تھے، کہنا یہ چاہتے تھے کہ خضر مجھے طفل صغیر کہہ رہے ہو، میں تو ایک مدت سے تمہیں نماز پڑھاتا رہا۔ کہ مولا وضاحت فرمائیے، مولا روشن کیجئے کیا ماجرا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ خضر نے جب خضر کو اللہ نے دریاؤں پر حاکم قرار دیا، حضرت خضر پانی پر حاکم ہے نا، حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت ادریس جو ہے وہ، حضرت عیسیٰ، حضرت خضر، یہ چار نبی آج بھی زندہ ہے نا۔ میں ان بچوں جوانوں کو ایک جملہ ان کے ذہن میں ڈال رہا ہوں، کبھی کوئی کہے نا کہ یہ 1150 سال سے تمہارا امام کیسے زندہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو انہیں کہہ دو مسلمان بھی ہو یا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی دلیل تو چار نبیوں کی ہے، جو اللہ انہیں زندہ رکھ سکتا ہے وہ اللہ اسے زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ تو ہر چاروں نبیوں کو مختلف سمتوں میں، صحراؤں میں کس کو اور دریاؤں پہ کس کے، تو حضرت خضر نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ ہم نماز جماعت سے محروم ہو گئے، توجہ چاہوں گا کتنی فضیلت ہے نماز جماعت کی، ذرا غور کریں گے۔ یا اللہ ہم نماز جماعت، ہمیں ایک امام عطا کر جو ہمیں نماز پڑھائے، تو اللہ نے سب سے پہلے خضر کو جو امام عطا کیا، انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے اور ان سے بڑے نبیوں سے ہوتے ہوئے، حضرت خضر کو جو اللہ نے امام عطا کیا وہ مولا علی کی ذات۔ کہنے لگے یہاں تک کہ 13 رجب کو علی زمین پر آ گئے، دنیا میں آ گئے، ہم سے امام دور ہو گیا، ہم نے پھر دعا کی ہمیں امام دے، تو اللہ نے حسن مجتبیٰ کو ہمارا امام بنایا۔ حسن کا نور ہمیں امامت کرتا رہا، ہمیں نماز پڑھاتا رہا، پھر حسین کا نور ہمیں امامت کرتا رہا، اور پھر زین العابدین مجھے نماز پڑھاتا رہا۔ یہ کیفیت حضرت خضر جب سلام کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں خضر تم مجھے طفل صغیر کہہ رہے ہو، میں تو تمہارا امام ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، میری اور آپ کی قسمت بہت بلند ہے، مجھے اور آپ کو جتنا اللہ کا شکر اپنی نمازوں کی صورت میں کرنا چاہیے اتنا کم ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا یہ جان لے کہ اہل بیت کے فرد کے پاس جنت کی اونرشپ ہے۔ لوگ معتبر ترین لوگ اپنی جنت کا یقین نہیں رکھتے، اہل بیت ہماری جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اس پر کتنا اللہ کا شکر کیا جائے کم ہے۔ اس ممدوح اور اس مولود کے صدقے میں اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں مولا کی مدد گزاروں میں شمار فرمائے۔ مولا کی شان میں گزشتہ جو ایک منقبت ہوئی تھی وہ اس کے چند اشعار آپ کے امام سجاد پہ، جی ہاں، تو جی ایک محفل میں تو آپ بھی تھے، اس کے سے پہلے والی وہ بھی کلام لکھا ہوا ہے، مگر میں پہلے والا سنا رہا ہوں کہ ذرا توجہ چاہوں گا کہ عرض کیا ہے کہ ایسی بھی کوئی آہنی دیوار دکھا دو، ایسی بھی کوئی آہنی دیوار دکھا دو جو قصر ستم ڈھا دے، جو قصر ستم ڈھا دے وہ بیمار دکھا دو۔ ایسی بھی کوئی آہنی دیوار دکھا دو جو قصر ستم ڈھا دے وہ بیمار دکھا دو۔ تم لوگ
کیا کرتے ہو اسباب پہ تکیہ، پیسہ ہوگا دولت ہوگی، تم لوگ کیا کرتے ہو اسباب پہ تکیہ، پابند رسن دین کا معمار دکھا دو، پابند رسن دین کا معمار دکھا دو، اور جو کرتے رہے فتح کے عنوان مرتب، جو کرتے رہے فتح کے عنوان مرتب، ان قیدیوں کا قافلہ سالار دکھا دو، جو کرتے رہے فتح کے عنوان مرتب، ان قیدیوں کا قافلہ سالار دکھا دو، اور میدان شجاعت میں یا میدان صبر میں، میدان شجاعت میں یا میدان صبر میں، اس گھر میں کوئی فرد بھی فرار دکھا دو، اور ہاتھوں میں ایک دو شعر چھوڑ رہا ہوں کہ یہ صبر کی تلوار ہیں اور حلم کے اسباب، یہ صبر کی تلوار ہیں اور حلم کے اسباب، آل نبی سا دہر میں کردار دکھا دو، اور اس سے قوی ہے کوئی بھی۔ اور میں نے عرض کیا کہ کہتے ہیں یہاں آئے گا، توجہ چاہوں گا، کہتے ہیں یہاں آئے گا زہرا کا پسر آج، محفل ہو رہی ہے مولا تو ہم نے بلایا ہے، کہتے ہیں یہاں آئے گا زہرا کا پسر آج، وہ مرقد پنہان کا زوار دکھا دو، وہ مرقد پنہان۔ اور ایک تبرے کا شعر ہے کہ لعنت ہے صدا آل پیمبر کے عدو پر، لعنت ہے صدا آل پیمبر کے عدو پر، ایسا بھی کوئی طوق گراں بار دکھا دو، ایسا بھی کوئی طوق گراں بار دکھا دو۔ اور عرض کیا ہے کہ سجاد دل فگار کے خطبوں نے شام میں، سجاد دل فگار کے خطبوں نے شام میں، مسمار کر دیا ہے وہ دربار دکھا دو، اور دنیا میں غرق ہونے لگے دل جو مومنوں، دنیا میں غرق ہونے لگے دل جو مومنوں، زین العباد کی فکر کے آثار دکھا دو، اور دربار شام خطبوں سے اپنے جو ہلا دے، دربار شام خطبوں سے اپنے جو ہلا دے، بیمار ایسا تم کو ایک بار دکھا دو، اور خود کو عرض کیا ہے کہ چوتھے امام کو جو ہے، چوتھے امام کا جو صحیفہ ہے وہ پڑھو، چوتھے امام کا جو ہے صحیفہ وہ پڑھو، چوتھے امام کا جو صحیفہ ہے وہ پڑھو، خود کو دعائے زہرا کا حقدار بنا، خود کو دعائے زہرا کا حقدار دکھا دو، اور علمی خزانے جس کو ہوں درکار دوستو، نہج البلاغ حیدر کرار دکھا دو، اور تم نے لکھی ہے بحر تقرب انہی کی بات، تم نے لکھی ہے بحر تقرب انہی کی بات، آسی بس خلوص یا اشعار دکھا دو۔